الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہے، یہ مومن کی نشانی ہے، دیکھ کے ماننا مومن کی نشانی نہیں، ورنہ تو کافر بھی کہتے تھے اے محمد ہمیں دکھاؤ تمہارا خدا کدھر ہے پھر مانیں گے، جس طرح آج دنیا کہتی ہے رسول کو دکھاؤ کدھر ہے پھر مانیں گے، رسول ہو تو پھر مانیں گے، دکھاؤ، ہر چیز کے ہونے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں، دیکھو یہ ہوا ہے نا پر نظر آتی ہے آپ کو، ہوا میں اڑتے ہوئے تنکے گرد و غبار نظر آتی ہے، ہوا محسوس ہوتی ہے مگر ہوا نظر نہیں آتی، تو حضور کو محسوس کرو نا، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، دیکھو ہر چیز نظر، شیطان نظر آتا ہے پر مانتے کہ نہیں مانتے، کبھی آپ کو جن نظر آیا ہے مانتے کو نہیں، کیونکہ رب جو منوا رہا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ شیطان کو آپ کیوں مانتے ہیں، کیا دیکھا ملاقات ہوئی ہے، ہینڈ شیک کیا کبھی ملے ہو، کہا نہیں جی کبھی نہیں ملے، جب شیطان کبھی نظر نہیں آیا تو مانتے کیوں ہو، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں، نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں گناہ بھی لکھ رہے ہیں، جانتے ہیں یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ جانتے ہیں یہ سوچ کیا رہا ہے، میں آخیا جڑا کہندا نبی نو پتہ نہیں چلتا، میں آخیا چھڈ نبی تے بڑا ہے، اینو کیویں پتہ چلیا میں سوچیا کی ہے، کیسے پتہ چلا میں سوچ، اچھا نہیں یہ تو فرشتہ ہے نا جو سوچ پہ بھی لکھتا ہے کہ یہ سوچ رہا ہے نماز، جو ان نیکی کا ارادہ کیا کہا لکھو، ارادہ لکھو، ارادہ بھی جانتا ہے، یہ تو فرشتہ ہے، شیطان میرے اور آپ کے ارادے جانتا ہے، من شر الوسواس الخناس، دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ادھر سوچا صبح نماز پڑھوں گا، ادھر فرشتے نے لکھ دیا میں نے سوچا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ کی عطا دیکھو، اللہ کا اذن دیکھو، اللہ کا حکم دیکھو، اللہ کی مرضی دیکھو، اللہ نے کتنا مختار بنایا ہے، اللہ نے کتنا پاورفل بنایا ہے، فرشتہ ارادہ جان کے لکھتا ہے کہ یہ ارادہ ہے صبح نماز پڑھے گا لکھو، ابھی پڑھی نہیں ارادہ کیا پر لکھو، اللہ دیکھو شیطان کو کتنا اختیار دے رہا ہے، کتنی پاور دے رہا ہے، شیطان جانتا ہے یہ ارادہ رکھتا ہے میں اٹھوں نماز پڑھوں، کا اس کو نہ اٹھنے دو وسوسہ ڈالوں، او خدا کے بندے تیرا عقیدہ تیرا نظریہ کیسا ہے، قرآن کہتا ہے فرشتہ بھی ارادے جانتا ہے، قرآن کہتا ہے شیطان وسوسے پیدا کرنے والا بھی یہ ارادے جانتا ہے، اگر شیطان ارادے جانتا ہے فرشتے ارادے جانتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے کیا کہنے، یہ ہمارا آقا نہیں، اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا، شیطان کو ہمارا بڑا نہیں بنایا، جو بڑے نہیں وہ اتنے اختیار والے ہیں، جو آقا ہے وہ غلاموں کا کتنا اختیار والا آقا ہوگا، کسی نے کہا تھا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، یہ چیز حاضر و ناظر تو اللہ ہے، اگر نبی کو حاضر و ناظر مانا شرک ہو جائے گا، ان کی طرح مینٹالٹی چیک کریں آپ، دماغ چیک کریں، اور دماغ وہ جو قرآن والا ہو، جو مصطفیٰ کے فرمان والا ہو، ایسے دماغ کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دو، جو قرآن چھوڑ کر بات کرے، مصطفیٰ کا فرمان چھوڑ کے بات کرے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، قرآن کہہ رہا ہے تو چپ کر مہر علی اتھگانی ہوئے، حضرت ابو بکر کا لقب ہے کیا؟ صدیق، حضرت عمر کا لقب ہے کیا؟ فاروق، حضرت عثمان کا لقب ہے کیا؟ غنی، حضرت علی کا لقب ہے کیا؟ مولا علی، ایسا اور بھی لقب آتے مگر میں ایک ایک لقب کو لے کے چلتا ہوں، آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں، یاد رکھیے اللہ میں جو جو صفت ہے وہ اس کی ذاتی ہے، بندے میں جو جو صفت ہے وہ اس کی عطا سے ہے، اس فرق کے ساتھ ذرا آپ سنیے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے لیے قرآن پاک سورۃ النساء آیت نمبر 122 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا، ادھر ابو بکر صدیق اور ادھر اللہ سورۃ النساء آیت نمبر 122 میں کیا فرماتا ہے کہ میں صدیق، اور ادھر حضور کی بات آئے نہیں آدھر نظر صرف اللہ، فلانا صرف اللہ، فلاں صرف اللہ، فلاں صرف اللہ، ہم کہتے ہیں ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں، ذرا غور کر لو، حضرت عمر کو ہم کہتے ہیں فاروق، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 80،
اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، فاروق اللہ ہے۔ اب آگے چلیے، حضرت عثمان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غنی۔ سورہ لقمان میں فرمایا ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک وہ اللہ غنی ہے اور حمد والا ہے۔ حضرت علی کو ہم مولا علی کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آخری آیت انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ مولا کون؟ اللہ جی۔ اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ علی ہے۔ صدیق اللہ، پھر ابو بکر صدیق کیسے ہوئے؟ بھائی میں سوال کرتا ہوں، جو کہتے ہیں نبی علم غیب نہیں جانتا، صرف علم غیب اللہ جانتا ہے، حاضر ناظر صرف اللہ ہے، اگر حضور میں مانا جائے تو شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ تو فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس سے بڑا صدیق کوئی بھی نہیں ہے، میں صدیق ہوں۔ جب اللہ صدیق ہے تو ابو بکر صدیق کیسے؟ جب اللہ فاروق ہے تو اب حضرت عمر فاروق کیسے؟ جب اللہ غنی ہے تو حضرت عثمان غنی کیسے؟ جب اللہ علی ہے تو مولا علی کیسے؟ مجھے کہنے دیجئے، اگر حضرت ابو بکر صدیق ہو سکتے ہیں، حضرت عمر اللہ کے فاروق ہوتے ہوئے فاروق ہو سکتے ہیں، حضرت عثمان اللہ کے غنی ہوتے ہوئے غنی ہو سکتے ہیں، حضرت علی اللہ کے مولا ہوتے ہوئے مولا علی ہو سکتے ہیں، تو اللہ کے حاضر و ناظر ہوتے ہوئے مصطفیٰ حاضر و ناظر بھی ہو سکتے ہیں، علم غیب بھی بتا سکتے ہیں، اور مالک و مختار بھی ہو سکتے ہیں، رؤوف بھی ہو سکتے ہیں، رحیم بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں عالمین کا رب ہوں، اس عالمین کے لیے رحمت مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ ایمان کے لٹیرے زیادہ ہیں، آپ کے دل سے حضور کا عشق نکالنا چاہتے ہیں، حضور کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، خبردار اپنے گھر سے ہر شے نکال دینا، اپنے دل سے ہر چیز نکال دینا۔ حب مصطفیٰ کا یہ ڈیرا ہے، کبھی اس ڈیرے کو برباد مت کرنا۔ کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مسلمان کا دل یہ دل نہیں، یہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبرو معاذ نام مصطفیٰ، مسلمان کی آبرو مصطفیٰ کا نام ہے۔ اور یہ نام کیسا نام ہے؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ جو ساقی نہ ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ورنہ نہیں ہے، ورنہ ادھر سمجھو اقبال نو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا پھر تو لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے جو پیالے ہیں یعنی دین کے، ایمان کے، علم کے، نظریے کے، وہ ادب سے بھرے ہوئے ہیں، عشق سے بھرے ہوئے ہیں، چاہے اللہ کا ادب ہو، رسول اللہ کا ادب ہو، انبیاء صحابہ اہل بیت اولیاء کا ادب ہو، ہم کسی کی بھی ادبی نہیں کرتے۔